اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون. تو اس میں مشق کر لو اس کی. روزہ اس کی مشق کرا رہا ہے کہ باوجود خواہش کے آدمی کھا نہیں رہا، باوجود خواہش کے پی نہیں رہا، باوجود خواہش کے اپنی جائز جنسی خواہش کو پورا نہیں کر رہا. تو اس کو ذرا اور آگے بڑھاؤ. آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو. ان چیزوں کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اس مہینے کے اندر. تو یہ سارا مہینہ اگر اس طرح گزار لیا تو من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرتا ہے. تو یہ تقوی کا یہ کام اختیار کرنے کی کوشش کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ جب تقوی کا حکم آیا قرآن کریم میں تو یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا ایمان والو تقوی ایسا اختیار کرو جیسا اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے جیسا ویسا اختیار کرو. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بھئی تقوی بھی اختیار کریں تو کر تو لیں، لیکن یہ کیا جیسا اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کے برابر تو کوئی نہ عبادت کر سکا آج تک اللہ تعالیٰ کی، نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے ایسی کر سکا جیسی اس کا حق. اس کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا، احسانات کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی فاتقوا اللہ ما استطعتم. اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو. یعنی پہلے جو بات آ رہی تھی اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ مجھ سے دل میں کوئی اگر خیال بھی آ گیا گناہ کا تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حق کے تقوی کے خلاف ہے. خیال آئے ہی کیوں؟ لیکن واتقوا اللہ ما استطعتم نے یہ بیان کر دیا کہ دل میں اگر خیال آتا ہے غیر اختیاری طور پر کسی گناہ کا تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. البتہ اس خیال کو برا سمجھو اور اس خیال کے مطابق عمل نہ کرو، عمل سے بچو. خیال آئے تو غیر اختیاری خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. بعض لوگ ان خیالات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ یہ خیالات ہی ہمارے آئیں ہی کیوں ہمارے دماغ میں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی غیر اختیاری امر کا انسان کو مکلف نہیں فرمایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لہذا اگر خیال آ رہا ہے غیر اختیاری طور پر آ رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے اندر یہ داخل کر دیا. اس لیے اس کی فکر نہیں. فکر اس کی کرو کہ جو عمل ہے وہ درست ہو جائے. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک بات سنی، بڑے کام کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی اور غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمائی تھی. فرمایا کہ ہم لوگ عام طور سے ماضی اور مستقبل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. یعنی ماضی کا تصور کرتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے بھئی ہم سے فلاں فلاں گناہ ہوئے، فلاں کوتاہیاں ہوئیں، کیسی
اس کی وجہ سے طبیعت بھائی سارا ماضی تو اس طرح گزرا ہے، کیسے اس ماضی سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائیں گے، یہ فکر ہو جاتی ہے۔ مستقبل کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں آئندہ ہم اگر فرض کرو اس وقت ارادہ کریں بھی کہ دین پر چلیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو پتہ نہیں مستقبل میں ہم بچ سکیں گے یا نہیں بچ سکیں گے، مستقبل کو کیسے سنواریں۔ تو فرمایا کہ یہ ماضی اور مستقبل کے فکر میں پڑے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ کہ حال کو خراب کر رکھتے ہیں۔ چونکہ گناہگار ہیں ماضی میں، لہذا اب کیا کریں گے، اب کیا ہوگا، چونکہ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ ہم اگر توبہ بھی کریں توبہ پر قائم رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے، لہذا اب توبہ نہیں کر رہے۔ تو ماضی اور مستقبل کے فکر میں پڑھ کر حال کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ حال کی فکر کرو، میرا جو یہ قدم اس وقت جو قدم اٹھ رہے ہیں وہ صحیح اٹھ جائیں، اس وقت جو منہ سے زبان سے بات نکل رہی ہے وہ صحیح نکل جائے، جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہو جائے، حال درست ہو جائے۔ تو یہی حال ماضی بن رہا ہے، اور جو مستقبل آنے والا ہے وہ رفتہ رفتہ حال بنے گا۔ تو حال کی فکر کرو کہ اس وقت مجھ سے کام ٹھیک ہو جائے، گناہ سے بچ جاؤں، معصیت سے بچ جاؤں، فرما برداری نافرمانی سے بچ جاؤں، تو اپنا حال درست کر لو۔ اسی حال کے درست کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ماضی پر ایک مرتبہ کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دل سے کہہ دو یا اللہ پچھلی ساری ماضی کے سارے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اب ماضی کا خیال آئے تو آیا کرے، اب ماضی کے اندر کیے ہوئے گناہ یاد آئیں تو آیا کریں، اپنی طرف سے یاد نہ کرو، خود سے آ جائیں، یاد آ جائیں تو آنے دو کہ جی ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، اب تو ہم اس سے فارغ ہو چکے، توبہ کر چکے، استغفار کر چکے۔ اور مستقبل کی فکر کہ آئندہ قائم رہیں گے نہیں رہیں گے، ارے بھائی مستقبل جب آئے گا دیکھا جائے گا، ہم تو فی الحال اس حال کے مکلف ہیں، جو وقت ہمارے سامنے ہے، جو کام ہمارے سامنے ہے وہ درست کر لیں بس، تو انشاءاللہ یہ وہی حال پھر ماضی بنے گا، اور مستقبل کے سارے لمحات وہ حال بنتے چلے جائیں گے اور درست ہو جاؤ گے۔ اور بھائی توبہ استغفار کا اہتمام کر کے بس حال کی طرف فکر میں پڑ جاؤ۔ تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے، یہ اس کام کے لیے بے نظیر ہے، توبہ کرنے کے لیے بھی، عزم کرنے کے لیے بھی، آئندہ کے لیے عزم کرنے کے لیے بھی۔ تو پیچھے توبہ کرو، پیچھے کی توبہ، اور آئندہ کے لیے عزم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ یہ روزے آپ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے فرض فرمائے، تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے۔ روزہ رکھنے کے وقت میں شروع میں نیت کرو، جس وقت سحری کھا رہے ہو اور روزہ رکھ رہے ہو تو نیت یہ کرو کہ یہ روزہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون ارشاد فرمایا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اور دعا مانگو یا اللہ یہ روزہ رکھ تو لیا ہے لیکن اس کا اصل مقصود جو آپ نے بیان فرمایا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ ہم کو عطا فرما دیجئے۔ تو کیا اللہ میاں کو کوئی دشمنی ہے تو ہم سے کہ مانگیں گے پھر نہیں دیں گے؟ وہ جب اس کی اطاعت مانگیں گے، اس کی عبادت مانگیں گے، اس کے تقوی مانگیں گے تو کیا دشمنی ہے نہیں دیں گے ہمیں؟ وہ تو فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے گے، کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو، ایمان لاؤ۔ تو اس لیے
دعا تو انشاءاللہ قبول ہوگی، لازماً ہوگی جب مانگو گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تقوی بھی انہی سے مانگو. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک ان اللہم انی اسألک ان توتع نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، حضور نے مانگا کہ یا اللہ مجھے تقوی دے دیجیے. تو ہم اگر مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی امید کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا مان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دی. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمیں اپنے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر طرح کے گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمیں گناہوں سے بچنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دیجئے. بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اعزاء احباب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین کو، ان کا حاضرین کو اور حاضرات کو یا اللہ اپنے تمام حاجتیں، ان کی تمام حاجتوں میں ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو ان کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری تمام حاجات آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ان ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اللہ منظور بک کل حاجہ، منظور بک کل حاجہ، منظور بک کل حاجہ. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا کربا الا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا